حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے میں ابلیس نے کئی گناہ کا ارتکاب کیا۔ 4-5 میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت اس نے کی، اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی توہین کی اور انہیں اپنے سے کم تر سمجھا، حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و شرف سے حسد کیا۔ ان گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برسوں کی عبادت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ پھر توبہ و رجوع کی بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ قرآن پاک میں اس بات کو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے اور اس کا یہ انجام بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں۔ اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر ابلیس نے بارگاہ الہی میں قیامت قائم ہونے تک مہلت کا مطالبہ کیا۔ اس کا یہ مطالبہ قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ مہلت کے مطالبے کے ساتھ ابلیس نے اپنے مکروہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اگر تو نے قیامت تک مجھے مہلت دی تو میں ضرور اپنی ذلت اور رسوائی کا انتقام لوں گا اور اس کی تمام اولاد کو گمراہی کی چکی میں پیس کر رکھ دوں گا جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا۔ البتہ کچھ لوگ میرے مکر و فریب اور گمراہی کے بچھائے ہوئے جال سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن کریم میں ابلیس کا یہ عزم ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ ابلیس کے انتقام کے عزم و اعلان پر اسے جواب دیا گیا، نکل جا یہاں سے، تو وسوسے ڈال کر اور معصیت کی طرف بلا کر جسے راہ ہدایت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اپنے مکر و فریب کے تمام جال استعمال کر لے اور اپنے سواروں پیادوں کے ساتھ لشکر لے کر انسانوں پر چڑھائی کر دے تو لوگوں کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں ان کا شریک ہو جا اور ان سے طرح طرح کے وعدے کرتا رہے۔ الغرض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، لیکن یاد رکھ جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، وہ تیرے وسوسوں اور فریب کاریوں سے بچ کر گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ یہ جواب بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چلا جا، تو تیری پیروی کرے گا، بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کرتا رہے، شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ ابلیس کا پھسلانا اور وسوسے ڈالنا معصیت کی طرف بلانا ہے۔ سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی تمام مکر و فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لے۔ مال و اولاد میں شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ مال یا اولاد کے متعلق ہو ابلیس اس میں شریک ہے، مثلا سود اور مال حاصل کرنے، دوسرے حرام طریقے اور یوں ہی فسق و فجور، ممنوعات میں خرچ کرنا، نیز
زکوٰۃ نہ دینا، یہ وہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ یہ مطالبہ جو ابلیس نے کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مطالبے کو منظور کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی، البتہ اس کی مدت اس کے تقاضے کے مطابق قیامت کے دن تک کی بجائے پہلی بار سور میں پھونک مارے جانے تک رکھی۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال انک من المنظرین، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے تجھے مہلت ہے، فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ مہلت مل جانے پر ابلیس ملعون نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا، میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لے کر انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا۔ نمبر 2، لوگوں کو کبھی طویل عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ وغیرہ کی امید دلاؤں گا۔ نمبر 3، انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور چوپاؤں کے کان چیریں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ نمبر 5، میں راہ ہدایت پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جہتوں سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا و آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف راغب کر دوں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہ رہیں۔ یہ جو تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان کو بھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ اگر میں یہ تمام آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کروں تو اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا، بات جو ہے وہ طویل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو جواب دیا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منك وممن تبعك منهم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ اب اس سب سے ہمیں کیا درس و نصیحت ملتا ہے؟ حکم الہی کے مقابلے میں قیاس نہیں چلتا۔ فرشتوں نے حکم الہی پر فوراً عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبکہ شیطان جو ہے اس نے سجدہ نہ کیا اور مردود ہو کر رہ گیا اور پوری اپنی زندگی کی نیکیاں برباد کر کے رہ گیا، حسد کیا، تکبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو بھی اس نے نیکیاں کی ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری اس کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ دوسری نصیحت ہمیں اس سے یہ ملتی ہے کہ تکبر کرنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں یہ بات بھی اس سے ملتی ہے، بہت زیادہ لمبی امیدیں جو ہیں وہ بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ شیطان مردود کا بہت بڑا ہتھیار لمبی امیدیں دلانا ہوتا ہے، تو لہٰذا انسانوں کو اس سے بھی بچتے رہنا چاہیے۔ اور اس سب سے ہمیں یہ بھی بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں ان کی گستاخی جو ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس طرح پوری زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے مردود ہو جاتا ہے۔